شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں۔ شیخ صاحب، اب فیصلہ جو ہے وہ تقریباً ہو چکا، اب مشاورت کا عمل ہے 11 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، کیا کہیں گے سر آپ؟ میں تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ میرے کوئی باتیں نکال کے دیکھ لیں، میں وہ اتنا کوئی عقل مند آدمی تو نہیں ہوں نا، وہ اتنا سیاڑا ہوں، مگر میں تو بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے۔ ڈیلیمیٹیشن پروسیس جو ہے وہ اس کا ایک پیریڈ ہے، اور جب وہ پیریڈ ختم ہوگا تو اس کے بعد یہ صرف اور صرف پیورلی یہ پروگریٹو ہے الیکشن کمیشن کا، اس نے ڈیٹ دینی ہے اور وہی اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب وہ دیکھا کہ ان کا پروسیس جو ہے وہ 30 نومبر کو ختم ہوگا، 28 نومبر کو غالباً ختم ہوگا وہ پروسیس ڈیلیمیٹیشن کا، اپیلز کا، تو اس کے بعد وہ تاریخ انہوں نے ایک ٹینٹیٹیولی تاریخ انہوں نے طے کر دی 11 فروری، کیونکہ 60 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشنز کروانے، تو اس میں کوئی خاص کوئی اچنبے والی بات نہیں میرے لیے، کم از کم میرے لیے کوئی اتنی کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ جی شیخ صاحب، جو الیکشن کمیشن نے موقف یہ رکھا کہ وہ پابند نہیں ہے کہ وہ بات چیت کریں یا مشاورت کریں صدر مملکت کے، لیکن سپریم کورٹ نے سر آرڈر کیا کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں، اور پھر تو الیکشن کمیشن پھر اس کا مطلب ہے اپنے جو اختیارات ہیں الیکشن ایکٹ کے اس میں اگر میری سر نہیں اگر آپ غور سے دیکھیں نا، ذرا سنیں اگر سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے صدر سے مشاورت کر لی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صدر سے مشاورت کریں، یہ بالکل نہیں کہا، صدر کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ سر ابھی جو حکم نامہ لکھوایا گیا ہے وہ اس میں بھی شیخ صاحب یہی کہا گیا کہ آج ان سے مشاورت کر کے حتمی تاریخ کا باقاعدہ تعین کر لیا جائے، اور کل صدر اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بتا دیں تاریخ کے حوالے سے۔ تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں جی، صدر نے تاریخ نہیں دینی، تاریخ تو دینی ہے آپ کے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن نے صرف انفارم کرنا ہے کہ یہ ہمیں تاریخ جو ہے یہ طے کر لی ہے، اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ لیکن سر الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نا جب تک صدر سے مشاورت نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں، ایسا ہے ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، کانسٹیٹیوشن پڑھ لیجئے۔ سر الیکشن ایکٹ میں تو جو آپ نے ابھی ترمیم کیا اس کے تحت تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، لیکن آئین جو ہے 48(4) وہ تو یہ صدر کے مملکت کو اختیارات دے رہا تھا جس پہ معاملات ہوئے، لیکن شیخ صاحب ابھی اختیار نہیں دیتا اس کو، صرف مشاورت کی ہے۔ وہ تو صدر کا تو عہدہ بھی ایک سرمونیل ہے نا، وہاں پہ کون سا اتنا اختیار، صرف اس سے مشاورت کرنی ہے انہوں نے، تاریخ صدر ممکن نہیں سر بات تو وہی ہے نا کہ صدر سے مشاورت کے بغیر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ الیکشن کمیشن ابھی تاریخ دے چکا ہے 11 فروری کی، تو وہ حتمی ہوتی ہے۔ بس تاریخ دے دی ہے، وہ 11 فروری، 2 دن آگے ہو جائے گا، 2 دن پیچھے ہو جائے گا، بس دیٹس اٹ۔ صحیح، شیخ روہیل نکالنا کیا ہے؟ جی جی صحیح۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی، الیکشن کی تاریخ نہیں دی، جب الیکشن کی تاریخ دے دی تو آپ اس پہ بحث شروع کر دی۔ چلیے آپ کا بھی قصور نہیں ہے، آپ نے بھی تو کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہیں نا۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، لیکن 90 دن کا معاملہ جو ہے وہ سر جمہوری ادوار میں 90 دن میں جو الیکشن نہیں ہو پائے ہیں یا اس کے بعد جا رہے ہیں، تو سر یہ کوئی نظیر تو نہیں بن جائے گی کہ جمہوری ادوار میں بھی 90 دن میں الیکشن نہ ہو؟ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، جو لوگ یہ بات کہتے تھے نا 90 دن والی، تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ یہ بھی تو بتا دیں نا کیسے کریں، جب آپ کے سینسس ہو گئے، اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن بھی آپ کے آئین کا ہی حصہ ہے، تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ بھی بتا دیے کریں نا۔ آپ ہمیں بات کرنا بہت آسان ہے، بحث کرنا بہت آسان ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہے، اس کا راستہ دکھانا بہت مشکل ہے، کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے نا، بیکار کوئی کام کوئی نہیں ہے۔ سر یہ ہے کہ اس وقت جمہوری طور پر ملک چلیں، پارلیمانی طور پر چلیں، منتخب حکومتوں کے طور پر چلیں، تو سر وہی ملک پھر جو ہے وہ آگے چل سکتے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تو پھر عام انتخابات ہی ایک راستہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔